اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تم میں سے یعنی مسلمانوں سے یا مومنوں میں سے جو بھی آدمی کوئی بھلائی کا کام کرے گا، نیکی کا کام کرے گا، اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرے گا، وما یفعلوا من خیر، جو بھی بھلائی کا کام کوئی کرے گا، فَلَن يُكْفَرُوهُ، اللہ تعالیٰ اس کی ناقدری نہیں کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مومنوں کے مقابلے میں اگر کافر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اس دنیا میں، کافر کوئی خیر یا بھلائی کا کام کرتا ہے تو اس کا معاملہ کیسا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کچھ بھی کام نہیں آئیں گے ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ فرق ہے ایمان اور کفر کا۔ ایمان کے ہوتے ہوئے انسان نیکی کا چھوٹا سا کام بھی کرے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر بھلائی کا ذرہ برابر بھی تمہارا کوئی کام ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں وہ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیک لوگوں کا اجر اللہ کے ہاں ضائع نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک کافروں کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما دی کہ ان کا کوئی بھی کام، نیکی کا کام نہیں آئے گا، نیکی کا عمل کام نہیں آئے گا، نہ ہی ان کی اولادیں کام آئے گی، جبکہ اہل ایمان کی اولادیں بھی کام آئیں گی اور ان کے خرچ کیے ہوئے مال بھی کام آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ مسلمان جب مرتا ہے، فوت ہوتا ہے، اگرچہ بظاہر اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزوں کا اجر و ثواب اس کو برابر ملتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، جو بھی اس نے جس قسم کا بھی صدقہ جاریہ شروع کیا ہو، اور خاص طور پہ اس زمانے میں چونکہ پانی کی بڑی قلت تھی، فرمایا کہ اگر وہ پانی کی سبیل لگاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح مدرسہ، مسجد اور اسی طرح جو سلسلہ چلتے رہنے والا ہے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ فرمایا کہ وہ اس کے کام آئے گا، یعنی اس کا مال اس کے کام آ گیا، مرنے کے بعد بھی قیامت کے دن اس کو اس کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ اور فرمایا کہ مومن آدمی کی اولاد جو ہے وہ بھی اس کے اس معنی میں کام آتی ہے کہ جو بھی نیکی کا کام اس کے بعد اس کی اولاد کرے گی، اس کا اجر و ثواب اس کے والدین کو ملتا رہے گا، اس لیے کہ اس کے والدین نے اس کی تعلیم و تربیت کتاب و سنت کے مطابق کی ہوگی، اس کو دین سکھایا ہوگا، اللہ کے رسول کے احکام سکھائے ہوں گے، لہٰذا اس کی اولاد بھی اس کے کام آئے گی۔ دونوں چیزیں کافر کے حق میں یہ فرمایا کہ نہ ان کی اولاد کام آئے گی، اس لیے کہ اس نے ان کو دین نہیں سکھایا، ایمان نہیں سکھایا، اور اس کے کافر ہونے کی وجہ سے اس کا مال اور دولت بھی کام نہیں آئے گا۔ لارڈ میو نے لاہور میں ہسپتال بنایا ہے اور بڑے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مدت سے وہ ایک فلاحی ادارے کے طور پہ کام کر رہا ہے اور ممکن ہے اور بھی 100 سال یا 1000 سال تک چلتا رہے۔ بڑا نیکی کا کام ہے، بڑا بھلائی کا کام ہے، لیکن چونکہ وہ ایمان نہیں لایا، لہٰذا جتنا بھی اس کا نیکی اور خیر اور بھلائی کا کام ہے، قیامت کے دن اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، قیامت کے دن اس کے لیے آگ ہی آگ ہے، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لایا۔ جو دنیا میں اس کو ریوارڈ مل گیا کہ اس کے ہسپتال کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا ہے، لارڈ میو ہسپتال، بس یہ اس کے لیے کافی ہے، اس سے زیادہ اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور پھر مال اور اولاد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے سے وضاحت فرمائی کہ قیامت کے دن جن لوگوں سے انسان بڑی محبت کرتا ہے، یہاں صرف اللہ تعالیٰ نے اولاد کا نام لیا ہے نا کہ اولاد اس کے کام نہیں آئے گی،
وہاں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ نہ بیوی کام آئے گی، نہ بھائی کام آئے گا، نہ خاندان کام آئے گا، نہ مال دولت کام آئے گا، بلکہ وہ چاہے گا کہ ساری دنیا کو میں جہنم میں ڈال کے خود عذاب سے بچ جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لا ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی بھی قیامت کے دن انتہائی گہرا دوست کسی دوسرے دوست کو پوچھے گا نہیں، اس کی خیر و عافیت دریافت نہیں کرے گا۔ فرمایا یبصرونہم، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ جو بڑے، جن کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، غلط اصطلاح ہے چار یاری کی، جو بڑے گہرے دوست ہوں گے ایک دوسرے کے، ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرنے والے، ایک دوسرے کے لیے جانیں دینے والے، فرمایا کہ وہ بھی ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، دیکھ رہے ہوں گے کہ فلاں میرا دوست کھڑا ہے، فرمایا کہ اس کا خیریت کی حال چال نہیں پوچھے گا قیامت کے دن۔ فرمایا کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، قیامت کے دن مجرم چاہے گا کہ بیٹا کام کیا آئے گا، فرمایا کہ انسان چاہے گا یا اللہ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ اسی بیٹے کے لیے جس کے لیے آج انسان کروڑوں جمع کرتا ہے، بینک بیلنس بناتا ہے کہ میرے بعد میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میرا بیٹا ایسے زندگی گزارے۔ میرا تو باپ غریب تھا اور مجھے تو ٹھڈے اور ٹھوکریں کھانی پڑی، اور میرا بیٹا جو ہے وہ حرام کی کمائی کھاتا رہے، سود کھاتا رہے، اور وہ بھی میرے ساتھ جہنم میں جائے۔ فرمایا جس بیٹے کے لیے رشوت لیتا ہے، سود کھاتا ہے، ظلم کرتا ہے، مال حق غصب کرتا ہے، یتیموں اور بیواؤں پہ ظلم کرتا ہے، وہی بیٹا قیامت کے دن کہے گا یا اللہ اس بیٹے کو جہنم میں ڈال، مجھے بچا لے۔ بصاحبت ہی، اور فرمایا کہ کہے گا یا اللہ میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے اور مجھے بچا لے۔ آج انسان جس کے لیے کہتا ہے میں آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں گا، دنیا کا ہر گناہ اور ہر جرم انسان کرتا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے، فرمایا قیامت کے دن کہے گا یا اللہ میری بیوی کو ڈال اور مجھے بچا لے جہنم سے۔ اور فرمایا واقعی ہے، اور بھائی کو اللہ کے حوالے کرے گا کہ یا اللہ میرا بھائی ہے، اس کو ڈال دے اور مجھے بچا لے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اور فرمایا کہ وہ سارے کا سارا خاندان، جس قبیلہ اور اس کا کنبہ جو اس کا بڑا حمایتی تھا، جرم کرتا تھا تو سارا کنبہ عدالت میں پہنچ جاتا تھا، نہیں جی نہیں اس کو چھوڑو، ہم اس کو جیل میں نہیں جانے دیں گے۔ وزیروں کی سفارشیں، گورنروں کی سفارشیں، صدر کی سفارشیں، فرمایا کہ سارے کا سارا کنبہ کہے گا یا اللہ سارے کنبے کو جہنم میں ڈال دے اور مجھے جہنم سے بچا لے۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، یا اللہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو جہنم میں ڈال دے، بس اکیلے مجھے بچا لے، مجھے سرخاب کے پار لگے ہوئے ہیں، میں آسمانوں سے گرا تھا، میں ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا تھا، مجھے جہنم میں نہیں جانا چاہیے، دنیا میں سارے گناہ معاف ہیں مجھے، میں صدارت کی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، لہذا مجھے استثناء حاصل ہے، ساری دنیا میں کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے، لیکن مجھے حاصل ہونا چاہیے، میں آسمانوں سے گرا ہوں، میں یہاں زمین پہ پیدا نہیں ہوا۔ فرمایا کہ قیامت کے دن نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ بھائی کام آئے گا، نہ یہ جماعتیں کام آئے گی، یا کنبہ قبیلہ، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ہاں فرمایا اللہ من یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس کا مال اور بیٹا جو قیامت کے دن قلب سلیم لے کے آئے، مسلمان ہو کے آئے، اپنا دل جو ہے وہ گناہوں سے پاک اور صاف لے کے آئے گا، اس کے بال بچے بھی اور اس کے مال اور دولت بھی کام آئے گا قیامت کے دن۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے ایمان، اتنا فرق پڑ جاتا ہے انسان ایمان کی وجہ سے اور کفر کی وجہ سے کہ زمین و آسمان کا فاصلہ جو ہے یہ بھی کم ہے، بہت زیادہ فاصلہ پڑ جاتا ہے، ایک جہنم میں جائے گا۔ یہی بات تھی نا جو جنگ احد پہ مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا، اور ابو سفیان اور کافر یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے، اور ابو سفیان نے اس وقت کافر تھا تو احد پہ کھڑے ہوئے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تمہارے درمیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ خاموش رہنا، جواب نہ دینا، اور پھر کہنے لگا کہ ابو بکر ہے تمہارے درمیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی منع کر دیا، اور پھر کہنے لگا عمر ہے تمہارے درمیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی منع فرما دیا۔
تو ابو سفیان کہنے لگا کہ چلو پھر تو خلاصی ہوئی، جان چھوٹ گئی ہماری. اگر یہ 3 آدمی نہیں ہے تمہارے درمیان، اس کا مطلب ہے کہ تینوں یہ شہید ہو گیا، ختم ہو گئے، ہماری جان چھوٹی. اور کہنے لگا اعلی حبل. اس بات پہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب دو. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ فرمایا کہ اللہ اعلی و اجل. جواب دو کہ اللہ اعلی ہے اور اللہ بزرگ ہے. اسے پتہ چل گیا کہ یہ میری جو توقع تھی وہ تو غلط ثابت ہوئی. اور پھر اس نے دوبارہ یہ کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم. ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم. ہمارے پاس اللہ ہے، تمہارے پاس اللہ نہیں ہے. اس کے بعد ابو سفیان کہنے لگا کہ چلو ٹھیک ہے، بدر میں ہمارا نقصان ہوا تھا اور احد میں تمہارا نقصان ہوا ہے، معاملہ برابر سرابر ہو گیا. حضرت عمر کو بڑی غیرت آئی اور بڑا غصہ آیا. کہنے لگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے اور ابو بکر بھی زندہ ہے اور میں بھی زندہ ہوں، اور تمہاری یہ بات بھی غلط ہے کہ معاملہ برابر سرابر ہو گیا. معاملہ برابر سرابر نہیں ہوا. تمہارے مر کے جہنم میں گئے، ہمارے مر کے جنت میں گئے. برابر کیسے ہوا؟ ایمان سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اس کا آج ہمیں احساس نہیں ہے کہ اللہ نے کتنا احسان کیا ہے ہم. کافر اور مسلمان برابر ہو نہیں سکتے. زمین آسمان سے بھی زیادہ فاصلہ ہے ایمان اور کفر میں. کافر مار کے جہنم میں جائیں گے، خواہ وہ پریزیڈنٹ ہی کیوں نہ ہو اپنے ملک کا، سیدھا جہنم میں جائے گا. اور مسلمان کمتر درجے کا بھی ہے تو اس کو بھی یہ امید ہے کہ کسی نہ کسی، جس کی فرمایا کہ رتی برابر جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کی بھی سفارش کر کے نکلاؤں گا میں اسے. ایمان تو ہو نا، کلمہ تو ایک دفعہ پڑھا ہو اس نے. اس لیے یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے اکٹھی ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی مومن آدمی خیرات کرے گا، نیکی کا کام کرے گا، لن یکفروہ، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا اسے. اور اس کے مقابلے میں فرمایا کہ کافر جو ہے وہ روئے زمین کے برابر سونا بھی صدقہ کر دے گا تو قیامت کے دن اس کے لیے ذرہ برابر کوئی ثواب نہیں ہوگا. نہ اس کا مال کام آئے گا، نہ اس کی اولاد کام آئے گی. آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی مثل ما ينفقون، مثال اس چیز کی جو وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی کافر، فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک ہوا ہو، فیہا سر، جس میں شدید سردی ہو، شدید ٹھنڈی ہوا، اصابت حرث قوم، اور وہ ٹھنڈی ہوا ایسی کھیتی پہ آئے، ظلموا انفسہم، کہ ان لوگوں نے اپنے آپ پہ ظلم کر رکھا ہو. کھیتی سے مراد دنیا کے اعمال ہے، اور ظلموا انفسہم سے مراد وہی کافر ہے. کہ کافروں کی جو اعمال کی کھیتی ہے، خواہ وہ دنیا میں کتنی سرسبز کیوں نہ نظر آئے، خواہ وہ دنیا میں کتنی پھلدار اور پھوٹدار نظر کیوں نہ آئے، بڑے رفاہی. اور ہمارے بعض لوگ جو ہیں وہ بڑے لٹو ہو جاتے ہیں، وہ جی مسلمان کیا ہے، وہ تو بڑے رفاہی کام کرتے ہیں، اتنے ہسپتال بنا دیے، اتنے اسکول بنا دیے، اتنے خیر لوگوں کے خیری کام کرتے ہیں، اتنے بھلائی کام کرتے ہیں، بڑی انسانیت ہے، بڑی شرافت ہے، بڑی خیر خواہی ہے، بڑی ہمدردی ہے انسانیت کی. اللہ نے سارا کیا چھٹا جو ہے وہ بتا دیا ان کا کہ ان کا جو جتنے بھی نیک اعمال ہیں، جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے، جتنی بھی کھیتی انہوں نے تیار کی ہے اپنی اعمال کی، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی نے کھیتی تیار کر لی ہو اور اس کھیتی پہ ایسی ہوا آئے جس میں شدید پالا ہو، جس میں شدید اولے ہوں، جو شدید سرد ہو، فاہلکت ہو، اور وہ ہوا ساری کھیتی کو تباہ و برباد کر دے. مراد یہ ہے کہ کفر جو ہے یہ ایک ایسی تیز ہوا ہے اور ایسی تباہ کن ہلاک کرنے والی ہوا ہے. فرمایا کہ خواہ کتنا ہی سرسبز کھیت کیوں نہ ہو کافر کا، اس سارے کے سارے کو یہ ہلاک اور تباہ اور برباد کر دیتی.
वमा ज़लमहुमुल्लाह, और अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई کہ ان پہ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا. جس کی کھیتی برباد ہوئی اپنا آپ اس نے خود برباد کیا, نہ کفر کرتا. جب اللہ نے ہر ساری چیزیں وارننگ دے دی ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے, تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں نے کسی پہ ظلم نہیں کیا, بلکہ ظلم تو خود ان لوگوں نے اپنے آپ پہ خود کیا. ولیکن انفسہم یظلمون, وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے. اب آگے پھر اللہ تعالیٰ نے 4-5 آیتوں میں, پچھلے رکوع میں اور پچھلی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے خاص طور پہ جرائم گنوائے ہیں, اور درمیان میں کچھ باتیں مسلمانوں کے لیے اور کافروں کے لیے ارشاد فرمانے کے بعد پھر موضوع جو ہے وہ اسی طرف اللہ نے پلٹا دیا کہ یہ جو یہودی ہیں پکے مجرم لوگ ہیں, بڑے خبیث ہیں, ان کا ذہن جو ہے وہ انتہائی خباثت سے بھرا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف, اور پکے دشمن ہیں, ان سے خیر اور بھلائی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے مسلمانوں کو. اور ایک آیت میں نہیں, اللہ تعالیٰ نے 5-6 آیتیں اکٹھی مختلف انداز سے بار بار تنبیہ فرمائی ہے مسلمانوں کو, اور اس پہ نہ عمل کرنے کا مزہ جو ہے وہ بھی کئی دفعہ چکھ چکے مسلمان, اور آج بھی چکھ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تتخذوا, نہ بناؤ, بطانتن, بطانہ کا لفظ جو ہے یہ بطن سے ہے. بطن کا معنی پیٹ, پیٹ کے ساتھ جو کپڑا ہوتا ہے, ایک تو قمیض ہے اوپر والی, اور قمیض کے نیچے بنیان ہے. بنیان کو عربی میں بطانہ کہتے ہیں جو پیٹ سے لگی ہوئی ہے. جو بھی کپڑا پیٹ سے لگا ہوا ہے وہ بطانہ ہے, اور اسی سے مراد یہ ہے کہ رازدار, چونکہ پردہ درمیان میں نہیں ہے کوئی بطن میں اور اس پیٹ میں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی حجاب نہیں ہے, لہذا اس کا مفہوم رازداری کا لیا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ لا تتخذوا بطانتن, نہ بناؤ رازدار, من دونکم, اپنے علاوہ کسی دوسرے کو. مومنوں کو صرف رازدار مومنوں کو ہی بنانا چاہیے. لا یعلونکم خبالا, لا یعلون, نہیں کمی کرتے, مومنوں کے علاوہ دوسرے لوگ یہودی اور عیسائی, لا یعلونکم, تمہارے معاملے میں ہرگز کمی نہیں کرتے, خبالن, خرابی پیدا کرنے کی, نقصان پہنچانے کی. یہودی اور عیسائی جو ہیں تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. بدو, اور یہ چاہتے ہیں, ما انتم, ہر وہ چیز جو تمہیں دکھ دینے والی ہو, جو تمہیں تکلیف پہنچانے والی ہو. کافر جو ہے ہر اس چیز کو پسند کرتے ہیں, ہر اس چیز کی تمنا اور خواہش کرتے ہیں, ما انتم, جو تمہیں تکلیف پہنچائے, جو تمہیں دکھ پہنچائے. قد بدت البغضاء, اور بغض اور ان کی دشمنی, بدت, ظاہر ہو چکی, ظاہر ہو گئی, من افواہہم, ان کے منہوں سے. بہت سی باتیں جو ہیں ان کی دشمنی کی دلوں میں رکھی ہوئی, ان کا زبانوں سے بعض اوقات اظہار ہو جاتا ہے. جیسا کہ ابو سفیان نے, میں ابھی جو واقعہ بتایا آپ کو, اس نے اپنی زبان سے اظہار کر دیا کہ یہ تینوں آدمی دنیا سے چلے گئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر, تو اچھا ہوا ہماری جان چھوٹ گئی, ہمیں امن آ گیا, یا دوسرے الفاظ میں دہشت گردی ختم ہو گئی ان کے جانے سے, اب دنیا کو امن اور چین مل جائے گا. یہ وہ باتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ان کا جو بغض ہے وہ زبانوں پہ ظاہر ہو جاتا ہے. حیی بن اخطب اور ابو یاسر بن اخطب دونوں بھائی تھے یہودی, اور دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے, اور ملنے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے سے بات کی کہ کیا جس آدمی کا تورات میں ذکر ہے کیا یہ وہی آدمی ہے. تو حیی بن اخطب کہنے لگا کہ واللہ ساری نشانیاں پوری ہوتی ہیں, یہ وہی آدمی ہے جس کا ذکر ہے تورات میں. تو ابو یاسر اس کا بھائی کہنے لگا تو پھر کیا ارادہ ہے, اس پہ ایمان لانا چاہیے.
یہی بن اختر کہنے لگا کہ واللہ ہے جب تک زندہ ہوں عداوت ہی عداوت اور دشمنی ہی دشمنی رکھوں گا ایسا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. فرمایا کہ جو دل میں دشمنی ہے ان کی، جو بغض اور عداوت ہے، بعض اوقات ان کی زبانوں پہ بھی آ جاتا ہے، اور پھر کہتا ہے نہیں جی نہیں زبان وہ ذرا لچک کھا گئی، غلطی سے زبان سے نکل گیا، یہ کرسیڈ تو نہیں ہے، صلیبی جنگیں تو نہیں ہے، ایسے ہی پریزیڈنٹ صاحب کی زبان جو ہے لڑکھڑا گئی ہے. اتنی گندی زبان ہے تمہاری، اتنی امک، اور کسی زبان میں لڑکھڑا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کیوں نہیں لے آتی؟ اگر اتنی لڑکھڑانے والی زبان ہے تمہاری تو لڑکھڑا کے کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتی؟ جھوٹ بکتے ہو، ساری دنیا کو بیوقوف بناتے ہو، اللہ کو دھوکہ دیتے ہو. ہمیں پتہ ہے جو باتیں تمہاری زبان پہ آتی ہیں اور جو باتیں تم دوسروں کی زبانوں سے نکلواتے ہو وہ تمہارے دل کے اندر کی باتیں ہیں، تمہاری دشمنی کی باتیں ہیں. تمہارے دلوں میں دشمنی اللہ اور اللہ کے رسول کی رچی بسی ہوئی ہے. فرمایا کہ ان کی زبانوں پہ، ان کے منہوں پہ دشمنی کی باتیں کبھی ظاہر ہو جاتی ہیں. وما تخفی صدورہم اکبر، اور فرمایا وما تخفی، اور جو کچھ انہوں نے چھپا رکھا ہے، فی صدورہم، اپنے سینوں میں، اکبر، وہ اس سے بھی بڑا ہے جو زبانوں پہ آتا ہے. جو کچھ ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی زبانوں پہ آتا ہے، فرمایا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان کے دلوں میں تو انتقام کے شعلے بھڑک رہے ہیں، دن رات سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے ختم کیا جائے. اور کتنے دفعہ اسرائیلی ربیوں کا یہ بیان آیا کہ فلسطینیوں کے بچوں کو مارنا ثواب ہے. فرمایا کہ ان کے دلوں میں جو بغض بھرا ہوا ہے یا جو باتیں چھپی ہوئی ہیں وہ اس سے بھی بڑی ہیں جن کا اظہار ان کی زبانوں سے کبھی کبھار ہو جاتا ہے. اتنی واضح باتوں کے باوجود کتنے احمق اور بیوقوف ہیں وہ لوگ جو ان کو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں اور ان سے انہیں اپنا اتحادی سمجھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قد بینا لکم الآیات، ہم نے اپنی باتیں تمہارے سامنے کھول دی ہیں، ہم نے آیتیں اپنی تمہارے سامنے واضح کر دی ہیں. ان کنتم تعقلون، یہ ہے اختیار دینے والی بات. اگر تمہارے اندر کوئی عقل کی رتی ہے، اگر تم تھوڑی بہت سوچ رکھتے ہو، اگر کوئی تمہارے اندر بدھ مت ہے، تو پھر تو تمہیں ان باتوں پہ عمل کرنا چاہیے اور ان باتوں کو دل سے قبول کر لینا چاہیے کہ یہودی اور عیسائی ہمارے پکے دشمن ہیں اور ان کے دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے ہمارے خلاف، اور جتنا کچھ یہ اپنی زبان سے بکواس کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بغض جو ہے وہ ان کے سینوں میں بھرا ہوا ہے. فرمایا کہ ہم نے تو تمہیں باتیں بتا دی ہیں، اب ان باتوں پہ عمل کرنا یا نہ کرنا، ان باتوں کو ماننا یا نہ ماننا، یہ تمہارا کام ہے. اگر عقل ہے تمہارے اندر تو پھر پلے باندھ لو ان باتوں کو. آگے پھر ایک اور طریقے سے بات وہی ہے. اللہ نے یہاں پہ آگے پیچھے 4-5 آیتوں میں یہ مضمون ارشاد فرمایا ہے، اور سارے ہی انداز جو ہیں وہ ہلکے نہیں ہیں، بڑے سخت الفاظ ہیں ان کے. فرمایا ہا انتم، ہا جو ہے یہ تنبیہ کا لفظ ہے، وارننگ کا لفظ ہے. ہا انتم، خبردار رہو، آگاہ رہو، کان کھول کے سنو. انتم، تم لوگ یعنی مسلمان، اولئک تحبونہم، وہ لوگ ہو تحبون، محبت کرتے ہو، ہم ان سے. اللہ کو بھی ساری باتوں کا پتہ ہے، اللہ سے کون سی بات چھپی ہوئی ہے. فرمایا کہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، عیسائیوں اور یہودیوں سے. اگرچہ اس کا شان نزول تو یہ ہے کہ اوس اور خزرج جو ہیں یہ اسلام سے پہلے بھی ان کے تعلقات تھے یہودیوں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ. ایک خاندان جو ہے اس کا دوسرے یہودیوں کے کنبے سے حلیف تھا وہ، اور اوس خزرج جو ہے اس کا ایک دوسرے کنبے سے وہ حلیف تھے، ان کے تعلقات تھے پرانے ان کے. لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے
تو اس وقت یہودی جو تھے اور عیسائی جو تھے ان کے دلوں میں تو وہ بغض اور دشمنی موجود رہی، لیکن اوس اور خزرج کے لوگ جو تھے وہ ویسے ہی ان کے ساتھ مخلص رہے جیسے اسلام سے پہلے تھے یا ایمان لانے سے پہلے تھے، ویسے ہی ان سے محبت کرتے رہے، ویسے ہی ان سے تعلقات نبھاتے رہے۔ اب یہ ایک اجتماعی مزاج ہر قوم کا اپنا ہوتا ہے۔ ایک مزاج یہودی قوم، پوری قوم کا ایک اجتماعی مزاج ہے، عیسائی قوم کا ایک اپنا اجتماعی مزاج ہے، اور اس کا فرق شریعت نے بھی رکھا ہے۔ اور اسی طرح مسلمان قوم کا ایک اجتماعی مزاج ہے، اور اس اجتماعی مزاج میں درگزر بھی ہے، ہمدردی اور خیر خواہی بھی ہے، عفو بھی ہے، نرمی بھی ہے مسلمان قوم کے اجتماعی مزاج میں۔ لیکن یہودیوں کا جو اجتماعی مزاج ہے وہ ظالمانہ اور صفاقانہ ہے، سنگ دلانہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارا معاملہ یہ ہے، کان کھول کے یہ بات سنو، ہاں انتم، کان کھولو اور اچھی طرح یہ سنو کہ تم لوگ تحبونہم، ان سے محبت کرتے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں سے، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، ان کے دلوں میں بغض اور حسد ہے، ان کے دلوں میں تمہارے لیے دشمنی ہے، تم بھاگ بھاگ کے وہاں جاتے ہو، وہ تمہارے ہاں نہیں آتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ، اور تم لوگ ایمان لاتے ہو کتابوں سے، کلے ہی، ساری کی ساری کتابوں پہ، تم انجیل کو بھی مانتے ہو، زبور کو بھی مانتے ہو، تورات کو بھی مانتے ہو، قرآن کو بھی مانتے ہو، تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم ساری کتابوں پہ ایمان لاتے ہو۔ حالانکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ صرف انجیل کو مانتے ہیں، یہودی جو ہیں وہ صرف اپنی تورات کو مانتے ہیں، اور دونوں ہی قرآن مجید پہ ایمان نہیں رکھتے۔ ان کا معاملہ بالکل برعکس ہے، اور تمہارا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ تم سارے انبیاء پہ بھی ایمان لاتے ہو، اور سارے انبیاء پہ نازل کردہ کتابوں پہ بھی ایمان لاتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے، یہودی اور عیسائی جب تمہارے ساتھ ملتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، آمنا، ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ یہ آمنا دھوکے والا اور منافقت والا اور غداری والا آمنا ہے۔ اس اعتبار سے کہ وہ تو دل میں ان کے یہی ہوتا تھا کہ ہم تورات کی بات کر رہے ہیں، کہ ہم تورات پہ ایمان لائے ہیں۔ ہم نے کون سا قرآن کے بارے میں کہا ہے؟ یا ہم تو صرف انجیل کی بات کر رہے ہیں کہ انجیل پہ ہم ایمان لائے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ یہ کیا دھوکہ دے رہے ہیں، یہ آمنا کس بات کی کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے سامنے آمنا کہہ کے تمہیں دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی ایمان لائے ہیں، ظاہر یہ کرتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے اوپر نازل ہوا ہے، تمہارے پاس آیا ہے، ہم بھی اسے مانتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب الگ ہو جاتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، عَضُّوا، کاٹتے ہیں، علیکم، تمہارے معاملے میں، الانامل، اپنی انگلیوں کو، من الغیظ، غصے سے اپنے ہاتھوں کو چباتے ہیں، کاٹتے ہیں۔ اتنا انہیں غصہ ہے تمہارے خلاف، اگر ان کا بس چلے تو کسی ایک کو زندہ باقی نہ رہنے دیں۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ کتنے سخت فرمائے ہیں ان کی دشمنی کے حوالے سے، کہ اتنے سخت دشمن ہیں تمہارے کہ جب الگ ہوتے ہیں تو اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں۔ اپنی انگلیوں کو کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ کاٹنا تو انہیں چاہیے، ان کو تو کاٹ نہیں سکتے، غصے سے اپنی انگلیاں کاٹنے شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، موتوا بغیظکم، اپنے اسی غصے میں جلتے رہو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ اگر تمہاری زندگی 60 سال ہے، 70 سال ہے، ساری زندگی جلتے رہو، سڑتے رہو، اور اسی حالت میں مرو تم۔ ابو جہل جب مرنے لگا تھا تو مرتے ہوئے بھی اس کا غیظ اور غصہ اور دشمنی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔
عبداللہ بن مسعود سے کہنے لگا کہ دھیان رکھو تم بڑے بڑے اونچے آدمی کے سینے پہ چڑھ گیا ہو، اور آج سے پہلے تم نے اس طرح کے عظیم آدمی کو قتل نہیں کیا ہوگا جتنے آج عظیم آدمی کو تم قتل کر رہے ہو۔ وہ اکڑ جو تھی کفر کی وہ مرتے دم تک اسے نہیں گئی۔ کہنے لگا کہ میں اس بات کو پسند کرتا کہ مجھے چرواہے کی بجائے کوئی اور آدمی میری گردن کاٹتا، اور کاٹتے وقت کہنے لگا کہ میری گردن کو ذرا نیچے سے کرے کاٹنا، پتہ لگے کہ بہت بڑی گردن ہے، کسی بڑے آدمی کی گردن ہے یہ۔ فرمایا کہ اتنا ان کو غصہ ہے، اتنی دشمنی ہے ان کو تمہارے خلاف کہ اپنی انگلیوں کو کاٹتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ کہو انہیں کہ اسی سڑتے اور جلتی حالت میں تم دنیا سے مرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اور بے شک اللہ تعالی سینوں کے بھید جاننے والا ہے۔ آگے پھر وہی بات اللہ تعالیٰ نے بڑی پکی بات، اب اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر ہمارے اپنے پلے کچھ نہ ہو تو اللہ نے تو کسر نہیں چھوڑی۔ اگر ایمان کی رتی ہمارے پاس نہ ہو تو ساری بدبختی اور بدنصیبی ہماری ہے، اللہ نے تو کسر کوئی نہیں چھوڑی۔ اللہ نے تو بار بار قرآن میں بھی فرمایا کہ یہ میرے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں۔ تمہیں روئے زمین پہ چلتا پھرتا دیکھ نہیں سکتے، یہ گوارا نہیں تمہیں انہیں کہ تم اس زمین پہ رہو یا تمہارا دین باقی رہے۔ فرمایا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن بجھانا ان کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو اس دین کو پھیلا کے رہوں گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ ان کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تم کو کوئی اچھائی حاصل ہو، اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچے، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، تسؤہم، تو ان کو بہت ہی بری لگتی ہے، ان کو بڑا دکھ پہنچتا ہے، بڑا رنج پہنچتا ہے کہ مسلمانوں نے ایٹم بم کیوں بنا لیا، کسی طرح چھیننا چاہیے ان سے۔ پوری دنیا میں یہ ایک ایسا احمق ملک ہے جس نے یہ کیا ہے تو کیوں کیا ہے۔ تسوہم، انہیں بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اور یہ تو پتہ ہے کہ تکلیف بڑی ہے۔ یہ سارا ڈرامہ جو تم نے رچایا، یہ سارا ڈرامہ رچایا ہی اس لیے ہے۔ اتنی جو قتل و غارت کی، لاکھوں انسانوں کو ہلاک کیا، بستیاں برباد کی، خون ریزی کی، اتنی بدنامی حاصل کی ساری دنیا میں، وہ اسی لیے کی کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں یہ چیز کیوں ہے جو ہمارے پاس ہے، یہ اپنا دفاع کرنے کے قابل کیوں بنے ہیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی مسلمانوں کو بھلائی پہنچتی ہے، کوئی فائدہ ان کا ہوتا ہے، فرمایا تسوہم، ان کو بڑا برا لگتا ہے، بڑا ان کو دکھ ہوتا ہے، بڑا رنج ہوتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی تمہیں برائی پہنچتی ہے، یفرحوا بہا، تو اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جب اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی گھر کو برباد کیا جائے، ہے تو حماقت کی بات اور ہے تو انتہائی نالائکی کی بات، لیکن جب لال مسجد افسا مدرسہ جو تھا اس کو بدبختوں نے گرایا اور اس کے بمباری کی اور اس کو تباہ کیا، تو سب سے پہلے مبارک دینے والا کون تھا؟ امریکہ اور ہندوستان۔ ہاں، پاکستان کامیاب ہو گیا، وہ آج بھی اخبار کا ٹکڑا میرے پاس پڑا ہے، پاکستان کامیاب ہو گیا۔ فرمایا کہ جب مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے، خواہ ان کے اپنے ایجنٹوں کے ہاتھوں ہی کیوں نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں بڑی ان کو خوشی ہوتی ہے، یفرحوا بہا۔ آپ یہ پچھلے 10 سال کی تاریخ جو ہے، یہ تاریخیں تو مرتب کرنے والے مرتب کریں گے ہی، کتابیں جو ہیں وہ لکھی جائیں گی اس پہ۔ آپ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو سامنے رکھیں اور جو کچھ تاریخ میں ان کے منہوں سے نکلتا ہے، جو تاریخ کی باتیں ہیں وہ ساری پڑھتے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ایک ایک بات جو ہے وہ اس طرح کھری اور سچی ثابت ہوگی کہ اس سے زیادہ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کوئی نہیں ہے۔
فرمایا کہ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں سے اور ان کے جو دل کا بغض اور دشمنی ہے اس سے بچنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا مسلمانوں کو. اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر سے کام لو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کا کوئی کام بھی، ان کی کوئی سازش بھی تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گی. بات وہی ہے، اگر تمہارے پلے کچھ نہ کچھ ایمان باقی رہا تو یہ تمہارے ایمان کے ہوتے ہوئے تمہارا نقصان نہیں کریں گے. اگر تم پکے بے ایمان بن جاؤ تو بات دوسری ہے، پھر اللہ کا وعدہ نہیں ہے. اگر ایمان سے محروم ہو جاؤ تو پھر اللہ کا وعدہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پہ توکل کر لو، صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے احکام بجا لاتے رہو، اللہ کے آگے سر جھکاتے رہو، اللہ سے تعلق نہ توڑو، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو، فرمایا تو پھر یہ یہودی اور عیسائی اور کافر جو ہیں اور مشرک تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے. ان اللہ بما یعملون محیط، اور یہ کافر جو ہیں یہ جو کرتوتیں کر رہے ہیں، جو سازشیں کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے. گھیرنے کا مطلب کیا ہے؟ دشمن ہے، اس کو گھیرا ڈال لیا فوج نے، اب بچ کے کہاں جائے گی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی سازشوں کو خوب جانتا ہوں، ان کے سینوں کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ بھی یہ کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں، میں ان کو گھیرے ہوئے ہوں. جب بھی پکڑنا چاہوں گا پکڑ لوں گا. بے بس نہیں ہوں میں، نہ ہی مجھے بے بس کر سکتے ہیں یہ. اللہ تعالیٰ ڈھیل تو دیتے ہیں کافروں اور مشرکوں کو بھی. 10-12 سال تک جو فتنہ ڈالا دنیا میں، جو ہلاکت اور بربادی پھیلانی چاہیے وہ پھیلا لی. آخر میں پھر ذلت اور رسوائی کے ساتھ پھر مذاکرات. اتنی جوتیاں کھا کے، وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں 100 گنڈے بھی کھا دے 100 جوتیاں بھی کھا دیا. یہ کافروں کا ہر زمانے میں یہی حال ہے. ہر ماہ اتنے $1 ٹریلین جو ہیں وہ خرچ ہو رہے ہیں، فوجی بھی مر رہے ہیں، پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی بھی ہو رہی ہے، اور پھر اینڈ جو ہے وہ آ کے مذاکرات کی ٹیبل پہ بات ختم ہونی ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ کافر جو ہیں اور مشرک، ان کے کرتوتوں سے، ان کی سازشوں سے، ان کی دشمنی سے میں تمہیں محفوظ رکھوں گا، بشرطے کہ تم تقوی اور صبر سے کام لیتے رہو. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بھی دی کہ میں تمہیں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ جب تم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا، جب تم نے تقوی کا دامن چھوڑ دیا تو نقصان تمہیں وہیں اسی موقع پہ ہوا، اور جب تم نے تقوی اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا تو پھر میں نے وعدہ پورا کیا. اللہ تعالیٰ نے دونوں مثالیں سامنے رکھ دی. پہلی مثال جو تھی صبر اور تقوی کا دامن چھوڑنے والی، وہ تو تھی جنگ احد کی. اس میں تم نے صبر کا دامن چھوڑا اور تقوی کا دامن یوں چھوڑ دیا کہ اللہ کے رسول نے جو بات کہی تھی اس بات سے تم نے بے وفائی کی. وہ بات سے، اس اللہ کے رسول کے حکم سے تم ہٹ گئے، اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہو گئی. تقوی کا دامن بھی چھوٹ گیا اور صبر کا دامن بھی چھوٹ گیا کہ تم نے مال غنیمت لوٹتے ہوئے بے صبری کا مظاہرہ کیا کہ ہمارے بھائی جب لوٹ رہے ہیں تو ہم کیوں نہ شامل ہوں. حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو یہی تھا کہ اگر تم دیکھو کہ ہمیں پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں تو تب بھی تم اس پہاڑ کے درے سے نہ ہٹنا، اس پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے رہنا. اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہم فتح پا رہے ہیں اور کافر بھاگ رہے ہیں تو پھر بھی تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا. اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے صبر کا دامن بھی چھوڑ دیا اور تقوی کا دامن بھی چھوڑ دیا، اور پھر میری جو نصرت تھی وہ پیچھے ہٹ گئی، تمہارا نقصان ہو گیا.
لیکن دوسری مثال جو صبر اور تقوی والی تھی، بدر کے موقع پہ تم نے صبر کا مظاہرہ بھی کیا، تقوی کا مظاہرہ بھی کیا، اور میری مدد جو تھی مسلسل تمہارے ساتھ رہی. دونوں مثالیں اللہ نے سامنے رکھ دی. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، غدوتا جب تو نکلا، خرائتا ویسے اس کا معنی کل کا بھی ہے، لیکن جنگ احد 3 ہجری شوال 3 ہجری میں ہوئی، 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی تھی. آپ انداز لگائیے کہ اللہ نے یہ جو باتیں ارشاد فرمائیں کہ تمہارے دشمن ہیں، دلوں میں بغض ہے، اور زبانوں سے جو بکواس کرتے ہیں، کہیں زیادہ ان کے دلوں میں دشمنی چھپی ہوئی ہے. جنگ بدر ہوئی 2 ہجری میں، اور وہ پھر بھی مدینے سے 80-90 کلومیٹر باہر ہوئی. وہاں انہوں نے انتظار کیا کہ ٹھیک ہے مسلمان آتے ہیں، یہاں تو لڑائی کریں گے. اور احد میں تو مدینے کے سر پہ پہنچ گئے تھے کہ جا کے مدینے کو ہلاک کرنا ہے. وہ تو راستے میں انتظار بھی نہیں کر سکے کافر. یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ مدینے سے تھوڑا باہر ہی انتظار کریں مسلمانوں کا. مدینے کے سر پہ پہنچ گیا، اور ان کی تمنا بھی یہی تھی کہ ہم مدینے اوپر جا کے حملہ کریں اور مدینے کے اندر رہتے ہوئے ان کو کچل دیں اور ان کو ختم کر دیں. وہ تو پھر جو صحابہ کرام بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے بھی یہی تھی کہ مدینے کے اندر رہ کے ہم دفاع کرتے ہیں. جب وہ یہاں مدینے تک پہنچ گئے ہیں تو ہم اب مدینے کے اندر رہ کے دفاع کرتے ہیں. لیکن صحابہ کرام نے، خاص طور پہ وہ لوگ جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے کسی وجہ سے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو انتظار میں ہیں کہ کب ہمارا ٹاکرا ہو کافروں سے، کب ہمارا مقابلہ ہو کافروں سے، اور ہم ان کو قاتلو و یقتلو، قتل کریں بھی اور خود قتل ہو بھی ان کے ہاتھوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کی رائے تھی اس کو ترجیح دی کہ ٹھیک ہے اگر تم مدینہ سے باہر نکل کے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو مدینہ سے باہر چل کے مقابلہ کرتے ہیں. عبداللہ بن ابی کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ میں رہتے ہوئے ہی دفاع کرنا چاہیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی رائے کو ترجیح دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت سے اٹھ کے گھر چلے گئے، زرہ باندھی اور تشریف لائے واپس. صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر رہ کے لڑائی کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے مجبور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ پسند فرماتے ہیں مدینے کے اندر رہ کے دفاع کیا جائے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی نبی کا یہ کام نہیں کہ جب وہ زرہ لگا لے تو جنگ کیے بغیر اس کو اتارے. اب میں نے زرہ لگا لی ہے، لہذا ہم سارے مدینہ سے باہر نکلیں گے. اسی کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اذ غدوتا، جب تو نکلا کہاں سے، من اہل کا، اپنے اہل و عیال کو. جہاد کے لیے اہل و عیال کو چھوڑنا پڑتا ہے، بیوی بچوں کی محبت قربان کرنی پڑتی ہے، اپنے گھر بار کے معاملات قربان کرنے پڑتے ہیں جہاد کے لیے. یہ بڑا کڑا امتحان ہے. وہ جنگ تبوک کے موقع پہ جو 2-3 صحابہ کرام رہ گئے تھے بڑے مخلص تھے اور سستی کی وجہ سے رہ گئے. بڑا کڑا محاسبہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کا. سارے مدینے سے بائیکاٹ کرا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات چیت کرنی چھوڑ دی، حتیٰ کہ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں مسجد میں جاتا، نماز پڑھتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں جب دیکھتا تو مجھے پتہ چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنکھیوں سے مجھے دیکھتے ہیں. جب میں دیکھتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظریں دوسری طرف پھیر لیتے. بڑا کڑا محاسبہ کیا شریعت نے جو جہاد میں شریک نہیں ہو سکے. اور حضرت کعب کی جب دعا قبول ہوئی تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو گھر بار اور مال دولت اور جس کی وجہ سے میں گھر سست ہوا ہوں، مجھ سے کوتاہی ہوئی، آپ مجھے اجازت دیں میں سارے کا سارا اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آڑے آیا مال دولت میرا گھر کا. یا ایھا الذین لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ،
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ تمہارے بال بچے اور تمہارا گھر بار اور تمہارا مال و دولت تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اللہ کی محبت غالب رہنی چاہیے۔ مال دولت کی محبت ٹھیک ہے ایک درجے میں، ماں باپ کی محبت ٹھیک ہے ایک درجے میں، بیوی بچے کی محبت ٹھیک ہے ایک درجے میں، لیکن ساری محبتوں پہ غالب محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے علامت بتائی ہے ایمان کی کہ میرے فوت ہونے کے بعد کچھ مومن ایسے آئیں گے جو صرف میری زیارت کرنے کے لیے چاہیں گے کہ ان کا سارا گھر بار اور مال دولت اور ان کے بیوی بچے قربان ہو جائیں، ایک دفعہ اللہ کے رسول کی شکل دیکھ لیں، اللہ کے رسول کا چہرہ مبارک دیکھ لیں۔ ایمان کی علامت ہے یہ، اللہ کے رسول پہ اپنا سب کچھ قربان کر دینا۔ اور اللہ کے رسول نے تو، اللہ تعالیٰ نے تو رسول کو کہا کہ رسول جہاد کرنے کے لیے تمہیں بھی اپنے بال بچے چھوڑنے پڑیں گے۔ غداؤتا، جب تو نکلا من اہل کا، من المدینہ نہیں فرمایا، حالانکہ بات تو مدینے سے نکلنے کی ہے، لیکن اہل کا فرمایا کہ چھوڑو بال بچہ اپنا جہاد کے لیے، یہ محبت قربان کرو اللہ کے لیے۔ تو بوّ المومنین، بوا کہتے ہیں کسی کو جگہ مہیا کرنا، کسی کو کسی جگہ بٹھانا۔ اللہ فرماتے ہیں تو اب یہ میدان جنگ کی بات ہے، جب احد پہاڑ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو دستے تھے ان کو مختلف جگہ پہ معین کیا، تمہارا مورچہ یہاں ہونا چاہیے، تمہارا مورچہ یہاں ہونا چاہیے، تمہیں یہاں بیٹھنا چاہیے، اور جن لوگوں کو پہاڑ کی چوٹی پہ بٹھانا تھا ان کو بھی بٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے تبوّئ المؤمنین مقاعد للقتال۔ مقاعدہ کا واحد کیا ہے؟ مقعد، سیٹ، جگہ۔ تم مومنوں کو ان کی معین جگہ پہ، مقرر جگہ پہ بٹھا رہے تھے، تم ڈیوٹیاں لگا رہے تھے ان کی، للقتال، قتال کے لیے، لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ دونوں فریقین کی باتیں سن رہا تھا، وہ کیا خسر پھسر کر رہے ہیں اور ادھر کیا باتیں ہو رہی ہیں، دونوں فریقوں کی اللہ تعالیٰ باتیں سن رہے تھے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر بھی فرمایا، اور منافقوں کے حوالے سے جو اثرات پڑے مسلمانوں پہ اس کا ذکر بھی فرمایا اللہ نے۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، اور 300 آدمی اس کے پیچھے تھے، اس کے ساتھ تھے۔ میدان احد سے تقریباً 9-10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینے سے، اب تو ویسے ہی بالکل قریب پہنچ گیا ہے۔ تقریباً آدھے راستہ پہنچنے کے بعد عبداللہ بن ابی نے مزاحمت شروع کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار شروع کر دی کہ میں نے تو کہا تھا کہ مدینے میں رہ کے لڑائی کرنی چاہیے، اور میری بات تو مانی نہیں گئی، اور باہر نکل آئے ہیں، یہاں نقصان زیادہ ہوگا، وہاں مدینے میں رہ کے ہم لڑائی کرتے تو نقصان کم ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ اس کا بھی جواب دیا ہے کہ تم جتنا بھی اپنے آپ کو موت سے بچاتے رہو، موت سے بچا نہیں سکو گے۔ جس جگہ تمہاری موت لکھی ہے اللہ تمہیں باہر نکال کے وہاں لے آئے گا، فرشتے کو وہیں بھیج دے گا اللہ تعالیٰ۔ موت تو جہاں لکھی ہے اللہ وہاں لے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک ڈاکٹر تھے، وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، بڑی تعریف کرتے تھے، جی انگریزوں کا زمانہ ہم نے دیکھا ہے، انگریزوں کے زمانے میں بڑا امن و امان تھا، بڑی چیزیں سستی تھیں، یہ اچھائی تھی، وہ اچھائی تھی، اور پاکستان میں کیا رکھا ہے، ہندوستان میں کیا رکھا ہے۔ انہوں نے کینیڈا کے لیے اپنی درخواست دی نیشنلٹی کے لیے، اور 2-4 سال سلسلہ چلتا رہا، نیشنلٹی مل گئی انہیں، اور یہاں پہ کلینک تھا ان کا، یہاں حکومت نے لیٹر انہیں لکھا کہ ہاں بھائی تمہاری نیشنلٹی ہو گئی ہے، آگے پاسپورٹ وغیرہ لاؤ اور اپنے جو پیپر ورک ہے وہ مکمل کر لو۔ وہ یہاں سے کینیڈا رخصت ہوئے، وہاں جا کے سارے اپنا پاسپورٹ کینیڈا کا لیا، اپنے پیپر ورک جتنا تھا مکمل ہوا، ساری نیشنلٹی مل گئی، اور وہاں سے جب ریاض کے لیے روانہ ہونے لگے تو کینیڈا کے ایئرپورٹ پہ ڈیتھ ہو۔ کس کام کی آئی کفار کے ساتھ دوستی اور کفار کے ملکوں میں جا۔ اب دیکھیے بات یہ ہے
کہ دنیا کے اعتبار سے ہم بڑے سیانے ہیں، بڑے عقل مند ہیں، دین کے معاملے میں بدھو خود بنتے ہیں، چڈو بن جاتے ہیں، دین کے معاملے میں مسئلے پوچھنے شروع کر دیتے ہیں، اچھا یہ اس طرح ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا. دین کے معاملے میں ہم چٹو اور بیوقوف خود بنتے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں ہم سے زیادہ سیانا کوئی بن نہیں سکتا. بڑا خوبصورت محل ہو اور ہر طرح کی وہاں پہ سہولت ہو، ساری فیسلٹیز موجود ہو، وہاں پہ کارپیٹنگ کی ہوئی ہو، وہاں پہ ملازم خدمت کے لیے موجود ہوں، کھانے پینے کی بہتر سے بہتر چیز وہاں موجود ہو، اے سی لگے ہوئے ہوں، روشنی ہر طرح کی لگی ہوئی ہو، سونے کے ٹوٹیاں بنی ہوئی ہوں، سونے کے غسل خانے بنے ہوئے ہوں، ساری چیزیں مہیا ہو، وہاں پہ عیش و عشرت کا سارا سامان موجود ہو دنیا کا. لیکن آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ ہے تو ہر طرح کی فیسلٹی وہاں پہ، ہر طرح کی آپ کو چیز وہیں مل جائے گی، لیکن وہاں کچھ سانپ اور بچھو بھی ہے. اس محل میں کچھ سانپ اور بچھو بھی رہتے ہیں. کوئی آدمی ہے جو وہ فیسلٹیز حاصل کرنے کے لیے رسک لے گا وہاں جانے کا؟ انہیں جنہیں زندگی سے زیادہ قیمتی چیز کون سی ہے؟ جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. لیکن جن کو اللہ بتاتا ہے کہ یہ سانپ اور بچھو سے بھی تمہارے ایمان کے ڈاکو ہیں، ان میں ہم بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں. نہیں، وہاں بڑے رائٹس ہیں، وہاں بڑا امن ہے، بڑا سکون ہے، وہاں پہ ہر چیز ملتی ہے وہاں پہ، بس صرف ایمان نہیں ہے، باقی ہر چیز ہے. باقی تو جہنم ہے، باقی کیا ہے؟ ایمان نہیں ہے تو باقی کیا ہے؟ باقی تو جہنم ہے، خواہ خود اکیلے جاؤ، خواہ بال بچے کو لے کے جاؤ. دنیا کی زندگی تو ہمیں اتنی پیاری ہے کہ سانپ بچھو سے بڑا ڈرتے ہیں اور کوئی بھی فیسلٹی لینے کے لیے تیار نہیں. اور ایمان جو ہے وہ اتنا ہی رلا ڈلا ہے یا اتنی ہی معمولی چیز ہے کہ اسے برباد کرنے کے لیے، اسے روڑنے کے لیے سارے اپنے بال بچوں کو لے کے چلے جائیں وہاں پہ. اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ چونکہ میری بات نہیں مانیں گی، لہٰذا میں یہ نقصان نہیں کرنا چاہتا اپنے آدمیوں کا کہ انہیں جنگ میں جھونکوں. اپنی مرضی سے علیحدہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جبر نہیں کیا اس پہ. 300 آدمی اور کافر جو تھے وہ دیکھ رہے تھے، اور اس بے ایمان کا مقصد بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کے حوصلے پست کیے جائیں، مسلمانوں کے دل ٹوٹ جائیں اور یہ کافروں کے مقابلے پہ نہ نکلیں. اور یہی منافقوں کا طرز عمل ہمیشہ رہا ہے. یہ بڑی پاور ہے، سپر پاور ہے، بڑا اسلحہ ہے، 40-50 ملک اس کے ساتھ ہیں. کون سی ٹیکنالوجی ہے دنیا کی جو اس کے پاس نہیں ہے؟ اور ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو کھانے کے لیے دانے بھی نہیں ہیں. کیسے مقابلہ ہوگا؟ مقابلہ ایسے ہوتا ہے جیسے افغانیوں نے کر دکھایا ہے. دانے بھی نہیں تھے گھر میں، اسلحہ بھی نہیں تھا، اور ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی. جاہل تھے، ان پڑھ تھے، جنگلی تھے، سب کچھ تھا، لیکن ایمان تھا. لڑ کے دکھا دیا کہ یوں لڑا جاتا ہے. جنگ یرموک پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی جنگ یرموک. رومیوں سے مقابلہ تھا، اور جب مقابلے پہ فوج گئی مسلمانوں کی تو دیکھا کہ رومیوں کا لشکر تو بہت بڑا ہے اور مسلمانوں کی تعداد کم ہے. جو مسلمانوں کا سپہ سالار تھا اس نے فوراً رکا کال پکڑا اور حضرت عمر کو خط لکھا کہ امیر المومنین یہ تو بہت بڑا لشکر ہے اور ہماری نفری اتنی ہے، ان کی نفری اتنی ہے، ان کے پاس سامان اتنا ہے، ہمارے پاس سامان نہیں ہے، تو آپ برائے مہربانی ہمارے لیے کچھ کمک بھیجیں اور سامان اور سپاہی بھیجیں ہمارے لیے. حضرت عمر جیسا ایمان بھی ایمان ہوگا کسی کا؟ حضرت عمر نے وہیں بیٹھے بیٹھے کاغذ اور خط منگوایا اور کہنے لگے کہ دیکھو میں تمہیں ایک ذات کا پتہ دیتا ہوں جس کے پاس مجھ سے زیادہ قوت ہے، جس کے پاس مجھ سے زیادہ طاقت ہے، جس کے پاس ہر طرح کا اختیار ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات، وہ ذات جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر میں مدد کی تھی.
لہٰذا مجھ سے مدد نہ مانگو اور اللہ سے مدد مانگو جو مدد دینے والا ہے، جو مجھ سے زیادہ قوی اور مجھ سے زیادہ طاقت والا اور سب سے بڑی سپر پاور ہے، مدد اس سے مانگو۔ اور آخر میں بات یہ لکھی کہ آئندہ مجھے دوبارہ اس معاملے میں خط نہ لکھنا، اب مجھے مدد کے لیے خط نہ لکھنا، میں نے راستہ تمہیں بتا دیا ہے جہاں سے مدد ملتی ہے۔ مومن جو ہے اس کا ایمان سلامت رہنا چاہیے، اس کے لیے یہ ہتھیار اور ٹیکنالوجی اور دنیا کے جو اسباب اور وسائل ہیں یہ اہم نہیں ہے، ایمان اہم ہے۔ جب وہ نکلا عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمیوں کو لے کے، تو 700 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی رہ گئے۔ 1000 آدمی تھے سارے، 1000 آدمی 700 آدمی باقی رہ گئے۔ باقی آدمیوں میں سے بھی دو کنبے جو تھے، دو قبیلے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، ایک کا تعلق خضری سے تھا اور ایک کا اوس سے تھا، ان دونوں کا بھی ارادہ ٹال مل سا ہونے شروع ہو گیا کہ اگر یہ بات ہے تو واقعی ایسے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کا کیا فائدہ، ہم بھی واپس چلے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزم دیا، ان کو ایمان دیا، ان کو ثابت قدمی اللہ نے دی۔ بات ساری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے یہ۔ اور پھر یہ معاملہ ایسا ہے کہ جب انسان کے دل میں یہ ایمان کی طاقت آ جاتی ہے تو پھر یہ نکلتی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جنگ موتا ہوئی، اور جنگ موتا میں یاد رکھنا چاہیے ہر مسلمان کو کہ لشکروں کی نسبت تناسب کیا تھا۔ مسلمانوں کا لشکر کتنا تھا؟ 3000 تھا نا۔ مسلمانوں کا لشکر 3000 تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے۔ رومیوں نے مسلمانوں کا سفیر قتل کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا، زید بن حارثہ کو اس کا سربراہ بنایا اور فرمایا کہ اگر یہ قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، جعفر طیار جو ہیں یہ سربراہی کریں گے، جعفر طیار شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ جو ہیں ان کے ہاتھ میں کمان ہوگی۔ 3000 کی نفری تھی اس وقت، اور مقابلے میں رومیوں کا لشکر کتنا تھا جی؟ 2 لاکھ کا لشکر تھا رومیوں کا، اسلحے سے لیس، کیل کانٹے سے لیس، 2 لاکھ کا لشکر اور مقابلے میں 3000 مسلمان۔ اور مسلمانوں نے بھی 2 دن تک سوچتے رہے۔ میدان جنگ میں جب آمنے سامنے ہوئے اور پتہ چلا کہ عیسائیوں کا لشکر جو ہے وہ 2 لاکھ کا ہے، تو 2 دن تک صحابہ کرام سوچتے رہے کہ کیا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے یا جنگ شروع کی جائے یا مدد کے لیے درخواست کی جائے۔ 2 دنوں کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ جو تھے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا کمانڈر مقرر کیا تھا، انہوں نے خطبہ دیا، کہنے لگے کہ تم اللہ کے دین کے لیے نکلے ہو، اللہ کے رسول نے تم کو بھیجا ہے، اور تمہارے لیے 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی تو یقینی ہے، تم ڈرتے کس بات سے ہو؟ یا تمہارے لیے شہادت ہے یا تم غازی بن کے واپس آؤ گے، دونوں طرح سے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جب یہ خطبہ دیا تو سارے مسلمانوں کا ایمان جو تھا وہ قوی ہو گیا، اور سارے کہنے لگے ٹھیک ہے، ہم تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، تینوں کمانڈر جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اور جیسے ہی شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل آئے کہ اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے اطلاع دی ہے کہ تینوں کمانڈر جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اور چوتھے کمانڈر پھر خالد بن ولید تھے، اور پھر تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ یہ بات تو آج تک ہماری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ خالد بن ولید نے 3000 کا جو لشکر تھا اس کو 2 لاکھ کے لشکر سے بچا کے کیسے لیا۔ وہاں تو بچانا ہی بڑا مسئلہ تھا، بچ کیسے گیا؟ 2 لاکھ کی نفری ہو ایک طرف اور پوری طرح کیل کانٹے سے لیس ہو، اور ایک طرف 3000 کا لشکر ہو، تو وہ تو اس کو کچا کھا جانا چاہیے انہیں۔ لیکن یہ فہم و فراست تھی حضرت خالد بن ولید کی کہ وہ پہلے دن جو لڑائی کی، دوسرے دن انہوں نے سارے جتنے بھی فرنٹ کے آدمی تھے، دائیں کے بائیں کے، سب کو تتر بتر کر دیا، آگے پیچھے کر دیا،
اور عیسائیوں نے سمجھا کہ جو پہلے سامنے فوج تھی کل ہمارے، یہ تو وہ لوگ نہیں ہیں، یہ تو کوئی اور ہیں، شاید مسلمانوں کو نئی کمک مل گئی ہے۔ اس دھوکے میں حضرت خالد بن ولید نے دوسرے دن اپنی فوجوں کو آہستہ آہستہ پیچھے چلنے کا حکم دیا۔ عیسائیوں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی چال ہے، جنگی چال ہے، یہ ہمیں گھیرے میں لانا چاہتے ہیں اور پیچھے ہٹ رہے ہیں، لیکن حضرت خالد بن ولید نے آہستہ پیچھے ہٹاتے ہٹاتے مکمل طور پہ اپنی فوج کو ہٹا لیا۔ لیکن آج تک کسی بھی تاریخ دان نے، کسی بھی جرنیل نے اس بات کا سراغ لگا نہیں سکا کہ خالد بن ولید نے اپنے 3000 کے لشکر کو 2 لاکھ سے بچایا کیسے۔ یہ ہے ایمان کی قوت۔ اللہ فرماتے ہیں اذ ہمت طائفتان، کہ جب تم میں سے 2 گروہوں نے قصد کر لیا، اذ ہمت قصد کیا، طائفتان تم میں سے 2 قبیلوں نے، کس بات کا؟ منکم ان تفشلا، کہ وہ دونوں کمزوری دکھائیں، فشل کہتے ہیں کمزوری دکھانے کو، کہ وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں، بزدلی کا مظاہرہ کریں، ان تفشلا، کہ وہ بھی۔ اب عبداللہ بن ابی نے جو حرکت کی تھی اس کا اثر تو پڑا مسلمانوں پہ، اور یہ 2 کنبے جو تھے، 2 قبیلے تھے، انہوں نے بھی، ان کے دل بھی یا ایمان کچھ ڈل مل ہو گیا کہ ہم بھی نکل چلیں اور اپنی جانیں بچا لیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے سر پہ تھا، اللہ ان کا ولی تھا، اللہ ان کا مددگار تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، وعلی اللہ، اور اوپر اللہ کے، فلیتوکل المؤمنون، توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو، اللہ کا سہارا پکڑنا چاہیے اہل ایمان کو، اللہ کا دامن پکڑنا چاہیے اہل ایمان کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، دونوں کنبوں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو سمجھایا، اور بعض دوسرے صحابہ کرام نے بھی ان کو سمجھایا، اور ان کے جو ایمان تھے وہ پکے ہو گئے، ان کا عزم پختہ ہو گیا، اور انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ بنو سلمہ اور بنو حارثہ کا جو خاندان تھا، وہ دونوں کہتے تھے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا عیب تو بیان کیا ہے اس آیت میں، لیکن ہمیں آیت یہ پسند اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کا جو وعدہ فرمایا وہ سے ہمیں خوشی بھی ہوئی اس عیب سے زیادہ، کہ اللہ ان دونوں خاندانوں کا یا دونوں کنبے اور قبیلے کی مدد کرنے والا تھا، اور اللہ نے ہماری مدد کی اور ہمارا ایمان پھر قائم ہو گیا، ہماری جو کمزوری تھی اللہ نے دور کر دی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال دی ہے، اور وہ ہے میدان بدر کی۔ اس میں آپ کو معلوم ہے ہوا یہی تھا کہ جس دستے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی چوٹی پہ بٹھایا تھا ان سے کوتاہی ہوئی، صبر کا دامن بھی چھوٹ گیا، اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری سے بھی ہٹ گئے وہ، اور اس کا خمیازہ جو ہے پورے لشکر کو بڑا سخت بھگتنا پڑا۔ پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، کافر تتر بتر ہو گئے، لیکن خالد بن ولید جو ابھی تک کافر تھے اور ان کے ایک دستے کے کمانڈر تھے، انہوں نے اپنے دستے کو پہاڑی کے اوپر سے چکر لگا کے دوسری طرف سے لا کے تو موقع غنیمت سمجھتے ہوئے حملہ کر دیا، اور وہاں پہ عبداللہ بن جبیر کمانڈر تھے پہاڑ پہ، انہوں نے مزاحمت کی کوشش کی، لیکن چونکہ تعداد جو تھی 50 آدمی تھے جو وہاں کھڑے تھے، اور تقریباً 40 یا اس سے زائد جو آدمی نکل گیا، 6-7 آدمی بچے ہوئے تھے، وہ زیادہ مزاحمت نہ کر سکے، اور خالد بن ولید نے حملہ کر دیا، اور مسلمان جو تھے وہ تتر بتر ہو گئے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 10 یا 11 صحابہ کرام باقی رہ گئے، اور ایک وقت تو ایسا تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا رہ گئے اور کافروں نے دیکھ لیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور انہوں نے چڑھائی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو میرا دفاع کرے،
پہلے ایک انصاری آیا، پھر دوسرا آیا وہ شہید ہوا، تیسرا آیا وہ شہید ہوا، چوتھا آیا وہ شہید ہوا. 7 انصاری جو تھے وہ پیدر پہ شہید ہوتے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے. جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کا معاملہ جو تھا وہ تو صحابہ کرام تھے جنہوں نے دفاع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس طرح جانیں قربان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تاریخ میں اس طرح کی مثالیں بعد مل ہی نہیں سکتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں بھی اس کے بعد ایسی مثال نہیں ملی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ سعد بن وقاص میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو، تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پہ قربان. ابو دجانہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے، مسلسل تیر آتے رہے، زخم لگتے رہے، لیکن لمحہ بھر کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ سامنے رہے، آپ کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے. اور عمارہ نے تو کمال ہی کر دی، عورت ہوتے ہوئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں جدھر بھی دیکھتا ہوں عمارہ نظر آتا. خاتون ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح دفاع کرنا میدان جنگ میں. نقصان ہوا مسلمانوں کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مثال اس لیے دی ہے کہ یہ نقصان تمہارا اس لیے ہوا کہ تم سے صبر کا دامن بھی چھوٹ گیا اور تقوی کا دامن بھی چھوٹ گیا. لیکن جب صبر کا دامن بھی تم نے تھامے رکھا اور تقوی کا دامن بھی تھامے رکھا تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری نصرت کے لیے اور تمہاری فتح کے لیے آسمانوں سے فرشتے نازل کر دیے. اور وہ مثال جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.